اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ 1.5 ماہ گزر گیا ناظرین محترم، اور آپ سے براہ راست گفتگو نہیں ہو سکی۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہی ہے کہ میں 1.5 ماہ سے ملک سے باہر تھا، اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں اس نے مجھے لگائے رکھا۔ مختلف مساجد میں، مختلف مقامات پر لیکچرز بھی ہوئے، درس قرآن کی محفل بھی سجیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر اقدس کی محفلیں، یعنی میلاد کی خوبصورت محفلوں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ امریکہ میں کیا کیا ہوا، اسے بتانے اور سنانے کے لیے تو بھائی ایک پورا پروگرام چاہیے، اور وہاں کے جو بڑے خوبصورت واقعات پروگرامز کے دوران، محفلوں کے دوران، میں چاہوں گا بھی، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے چاہنے والے اور تمام ناظرین کو ضرور بتاؤں۔ تو انشاءاللہ اس کا اہتمام بھی کریں گے، اور 1-2 دن میں کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے کچھ باتیں بھی آپ کو بتاؤں، اور آپ کی کالز بھی پروگرام میں لی جائیں۔ جو سوالات آپ کرنا چاہتے تھے، میں اس وقت مخاطب ہوں امریکہ کے ناظرین سے، کچھ باتیں آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے تھے، تو یقیناً ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے بھی ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ اور یہاں جو پاکستان میں اور دنیا کے دیگر حصوں میں ہمارے ناظرین ہیں جو جاننا چاہتے ہیں وہاں کیسی محفلیں ہوئیں، وہاں کا ماحول کیسا تھا، لوگوں میں جو جذبہ ہے عشق الہی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کا بیرومیٹر کیا ہے، کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، یہ سب باتیں غلط ہیں کہ دور رہنے والے، اور خاص طور پر ایسی سرزمین پر جہاں اذانوں کی آوازیں نہیں گونجتی ہیں، شاید وہ دین سے بھی دور ہے۔ میں اس تاثر کی بڑی شدت کے ساتھ نفی کرنا چاہوں گا، ایسا بالکل نہیں ہے، بہت قریب ہے، اتنے قریب ہیں کہ ہم مساجد کے قریب رہ کر جو اذان نہیں سن پاتے، وہ اذان نہ سننے والے اپنے سینوں میں، اپنے قلوب میں، اپنے اذہان میں اللہ کی پکار کو سنتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار بڑا مختلف ہے، اور میں ضرور آپ کے سامنے کچھ بڑے دلچسپ واقعات ہیں وہ پیش کروں گا، آپ کو سننے میں لطف آئے گا، مجھ کو بتانے میں مزہ آئے گا۔ تو یہ باتیں رہیں کسی اگلے پروگرام تک، اور میں شکریہ بھی ادا کروں گا سب کا، خاص طور پر جو پروگرام آرگنائزرز تھے جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ وہاں پروگرامز ارینج کیے، تو ان کا تذکرہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن آج ہمارا خصوصی پروگرام ہے ایسٹر کے تہوار کے سلسلے میں۔ دیکھیے، جو مارچ اور اپریل کے مہینوں میں جب باغوں میں پھول کھلتے ہیں، کلیاں مہکتی ہیں، درخت نئے پیراہن اوڑھ لیتے ہیں، پرندے خوشی سے چہچہانے لگتے ہیں، تو یہ وہ موسم ہوتا ہے جسے موسم بہار کہا جاتا ہے۔ موسم بہار کی یوں تو دنیا کے ہر خطے اور قوم میں اپنی ایک اہمیت ہے، مگر ہماری مسیحی برادری میں موسم بہار کا دوسرا نام ایسٹر ہے۔ یہ وہ تہوار ہے جسے مسیحی برادری ہر سال موسم بہار میں مناتی ہے۔ مسیحیوں کے نزدیک جس طرح موسم بہار میں درخت اور پودے پھر سے پنپتے اور بھرپور توانائی پاتے ہیں، اسی طرح ایسٹر انسان کو ایک نئی اور بھرپور زندگی کا پیغام دیتا ہے۔ مسیحی برادری یہ دن گناہ پر فتح کی یاد میں بھی مناتی ہے۔ یہ گناہ ہی ہے جو انسانوں میں تفریق پیدا کرتا ہے اور نفرت کے احساسات اور جذبات کو جنم دیتا ہے۔ یہ گناہ ہی ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم نہ کرنے پر اکساتا ہے اور انسانوں میں برداشت کی قوت زائل کر دیتا ہے۔ گناہ کی بدولت ہی انسان ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور یہ گناہ ہی ہے جو فرعون کی طرح انسانوں کو غلام بنانے، ان کی زندگیوں کو کنٹرول کرنے اور ان کے وسائل پر قابض ہو جانے کی ترغیب دیتا ہے۔
اور اسی گناہ پر فتح کی یاد میں مسیحی برادری ایسٹر مناتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بے شک اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں، اور مسلمانوں کے نزدیک آپ کا مقام اور مرتبہ اس لیے بھی بہت افضل ہے ناظرین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تشریف لانے والے آپ آخری نبی ہیں، رسول سے پہلے۔ آپ کی آمد کے تقریباً 600 برس بعد 600 برس بعد تک کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، اور پھر آپ کی بشارت کے عین مطابق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لے آئے۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت آسمانوں میں زندہ و جاوید ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلمان اس عقیدے پر بھی کامل ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور اسے قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک نمایاں علامت کا درجہ حاصل ہے۔ سورہ زخرف کی 61ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک عیسیٰ قیامت کی خبر ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں ایک مقام پر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مقدس ہیں۔ سورہ آل عمران ہی میں ذکر ہے کہ وہ مردوں کو جلانے کی قوت رکھتے ہیں، جلانا کہتے ہیں زندہ کرنے کو، اور سورہ آل عمران ہی میں یہ بھی درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جنت کے راستوں سے واقف ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی مقدس والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے۔ بادشاہ نجاشی کے سامنے جب گواہی دینے کا مرحلہ آیا تو مسلمانوں کے نمائندے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی تھی، جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل کا آئینہ تھی، جنہیں سن کر مسیحی بادشاہ نجاشی زار و قطار رو پڑا تھا، اور یہ سنہری الفاظ ادا کیے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی رسول ہیں جن کی خبر یسوع مسیح علیہ السلام نے دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس رسول کا زمانہ ملا۔ معراج میں جن انبیاء علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی ان میں حضرت مسیح اللہ بھی شامل ہے۔ اسلام میں مسیح اللہ کو درویشی اور فقر کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی فطرت درویشانہ تھی، وہ عبادت گزار تھے، محفلوں کے بجائے انہیں تنہائی اچھی لگتی تھی، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مسیح الاسلام کا لقب دیا تھا۔ افک کے بعد، واقع افک آپ سب کو یاد ہوگا، اس کے بعد قرآن مجید نے جب میری آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عفت و پاکیزگی کی گواہی دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سمت کی مریم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جب کامل ترین خواتین کا تذکرہ فرمایا تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام کے نام بعد میں لیے، پہلے بی بی مریم کا نام لیا۔ مباہلے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو مسجد نبوی میں عبادت کی اجازت تک دے دی تھی، اور قرآن کی بڑی خوبصورت آیت ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل، یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف تصدیق کرنے والا ہوں اس حصے کا جو مجھ سے پہلے موجود ہے تورات میں سے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو آئے گا میرے بعد، اس کا نام احمد ہوگا۔ خوشبو ہے زمانے میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ گہوارے میں بی بی مریم کے تقدس کی بشارت دینے والے، نبی آخر الزماں کی آمد کی خوشخبری سنانے والے، مردوں میں روح پھونکنے والے، بیماروں کو شفایابی دینے والے، اندھیروں میں روشنی کی کرنیں بکھیرنے والے، اور
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل انسانی ذہنوں کو ہموار کرنے والے اللہ کے برگزیدہ رسول، تیرا شکریہ۔ خوش قسمت ہے وہ زمانہ جس میں آپ تشریف لائے، اور خوش نصیب ہے وہ ساعت جب آپ صحیح سلامت آسمان پر اٹھائے گئے۔ خوش بخت ہے وہ سرزمین جسے آپ کے قدموں کی باریابی نصیب ہوئی، اور خوش بخت ہے وہ گروہ جس نے آپ کی تقلید کی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں آپ کا زمانہ ملا، اور خوش بخت ہوں گے وہ لوگ جو آپ کے نزول کے بعد آپ کے ہمراہ ہوں گے۔ اے ابن مریم، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، مسیحی برادری ہی نہیں، امت مسلمہ بھی آپ کی شکر گزار، احسان مند اور ممنون ہے، اور تا قیامت رہے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت بھی آپ تھے، اور قیامت سے قبل ظلم و جبر کے خاتمے کی نوید بھی آپ ہی ہوں گے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے سسکتی ہوئی انسانیت کو رسول آخر اور نبی کامل کی آمد کی خبر سنائی۔ آپ نے مسیحائی کو زندہ کر دیا، مردوں کو زندگی بخش دی، انسانیت کو ایک نئی توانائی دی، اور لوگوں کو توحید کا درس دیا۔ آپ کی عظمت کو سلام کہ آپ کی نسبت سے طب کا پیشہ مقدس بن گیا اور خدمت خلق مسیحائی قرار پائی۔ آپ کے فقر، آپ کے حلم، آپ کی بردباری اور درویشی کو سلام کہ جب آپ نے کسی کو ہاتھوں کو پیالہ بنا کر پانی پیتے دیکھا تو اپنا مٹی کا پیالہ بھی توڑ دیا، اور جب آپ نے کسی کو بالوں میں انگلیاں پھیرتے دیکھا تو اپنے کنگھے کو بھی توڑ دیا۔ مسلمانوں پر مکے کی زمین تنگ ہوئی تو آپ ہی کے پیروکاروں نے سب سے پہلے اپنے ملک کے دروازے مسلمانوں پر کھول دیے۔ حبشہ کا نیک دل حکمراں نجاشی بھی آپ ہی کا پیروکار تھا، جس نے سب سے پہلے مسلمانوں کو اپنے ملک میں پناہ دی۔ حضرت تمیم داری، حضرت عدی بن حاتم، حضرت شمعون، حضرت عداس، حضرت اشرف، حضرت بشیر، حضرت جارود جیسے جید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی آپ ہی کے حواری تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد صحابیت کے شرف سے بہرور ہوئے۔ خوش قسمت ہے بیت المقدس کی وہ سرزمین جس نے آپ کے قدموں کے بوسے لیے، اور اسی سرزمین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے لیے لے جایا گیا۔ آپ کی عظمتوں کو سلام کہ قیامت سے قبل بھی آپ ہماری رہنمائی کے لیے دوبارہ تشریف لائیں گے، اور نبی کریم کے امتی کی حیثیت سے ہماری قیادت کریں گے۔ مجھ سمیت ہر مسلمان کی دعا ہے کہ جب آپ دجال کے فتنے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے جنگ کریں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ ہمیں اپنے پیارے آقا کا زمانہ تو نہ مل سکا، کاش آپ کا زمانہ مل جائے، اور اگر نہ مل سکے تو چونکہ آپ زندہ ہیں، حیات ہیں، تو آپ کی حیات کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں، اور سننے والے یہ تمام ناظرین بھی کہتے ہیں، اپنے رب سے ہماری بخشش کی سفارش ضرور کیجیے گا۔ سلام اے ابن مریم، روح اللہ، فضل ربانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، ملی تیرے سبب تاریک ذروں کو درخشانی۔ تیری آمد مسرت کا نیا پیغام لائی تھی، محمد کی بشارت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے ہی دنیا نے پائی تھی۔ سلام اے آہنی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، ثنا خواں جن کا قرآن ہے، ثنا ہے جن کی قرآن، انہی پر میرا ایمان ہے اور وہی ہیں میرے ایمان میں۔ ناظرین محترم، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، اور ایسٹر کا تہوار بشپ صادق ڈینیل کے نظریے کے مطابق، اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی عابد مبارک صاحب تشریف فرما ہوں گے، اور ہم ان سے انشاءاللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل سے متعلق جانیں گے۔ یہ پروگرام دراصل بین المذاہب ہم آہنگی اور ایک دوسرے کو قریب لانے کی کوشش ہے۔ تھوڑے دنوں پہلے جو دردناک واقعہ پاکستان میں ہوا، بادامی واقعہ،
میں اپنی مسیح برادری کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم آپ کے دل کے بہت قریب ہیں. یہ ملک آپ کا بھی ہے، جتنا ہمارا ہے اتنا آپ کا ہے. یہاں سب کو اجازت ہے مندر میں جانے کی، گرجا گھر میں جانے کی، اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کرنے کی. کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اگر کوئی گمراہ راہ سے بھٹکا ہوا یہ سب کچھ کرتا بھی ہے تو اس کو اکثریت سے تعبیر مت کیجیے. اکثریت تو وہ ہے جو آپ سے محبت کرتی ہے، آپ کے عقیدے کا احترام کرتی ہے. لہٰذا آپ کا تہوار آپ کو مبارک ہو. ہم آپ کے تہوار سے یقیناً اتفاق نہیں کریں گے، لیکن ہم آپ کے تہوار کی عزت کریں گے، اس لیے کہ یہ عزت کرنا ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا ہے. ہم عزت کرتے ہیں آپ کی بھی، آپ کے عقیدے کی بھی. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے تہوار سے متعلق کچھ جانیں، اور ہمارا جو عقیدہ نظریہ ہے اسے مفتی عابد مبارک صاحب بیان کریں. یہ محبتیں ہی ساتھ رہیں گی تو کارواں چلتا رہے گا، ورنہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ درپیش ہوگی، اور وہ رکاوٹ کبھی بھی معاشروں کی ترقی کے لیے، پنپنے کے لیے اور محبت کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوتی ہے. آئیے محبتوں کو فروغ دیں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کی سنیں اور اپنی ان کو سنائیں. ایک وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. قبل اس کے کہ میں ہمارے جو بہت ہی محترم مہمانان گرامی ہیں ان کا تعارف آپ سے کراؤں، آج کا سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور ویسٹ پوائنٹ کا مائکرو ویو اوون ہے. آج 2 مائکرو ویو اوون آپ کو ہم دیں گے انشاءاللہ. ایک تو سوال خالصتاً ہم مسیحی برادری سے کر رہے ہیں تاکہ صرف وہ اس میں حصہ لیں اور ان کو یہ مائکرو ویو اوون آج مل سکے. اس کے علاوہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، بہنیں ہیں، وہ بھی اس پروگرام میں اس طرح سے حصہ لے سکتے ہیں کہ ان سے سوال الگ کیا جائے گا اور ان سے سوال الگ کیا جائے گا. تو پہلے میں مسیحی برادری کے لیے سوال رکھ رہا ہوں. گاسپل آف جان ہے، اس کا چیپٹر 16 ہے، ورس نمبر 27 ہے. اس میں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اے ماں اپنے بچے کو سنبھال، اور اے انسان اپنی ماں سے محبت کر. آپ نے بتانا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ کس وقت ادا کیا تھا؟ اے ماں اپنے بچے کو سنبھال اور اے انسان اپنی ماں سے محبت کر. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ کس وقت ادا کیا تھا؟ مسیح برادری کے لیے تو یہ سوال ہے. اور مسلمانوں کے لیے سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے کتنے برس پہلے نبی کی حیثیت سے دنیا میں موجود تھے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل کتنے برس پہلے دنیا میں بحیثیت نبی موجود تھے؟ سوالات دونوں آپ کے سامنے ہیں. آپ جلدی سے ایس ایم ایس کیجئے. ایس ایم ایس کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے، ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دیجئے، جوابات لکھیے اور 436 پر سینڈ کر دیجئے. 2 مائکرو ویو اوون آپ کے پاس ہیں، اور آپ کے پاس اس طرح سے کہ جو جیتے گا اسی کے پاس جائیں گے. تو یہ ویسٹ پوائنٹ کا مائکرو ویو اوون ہے. مسیحی برادری الگ حصہ لے گی، مسلمان الگ حصہ لیں گے، اور دونوں جیتیں گے مائکرو ویو اوون. اور دونوں کے سوالات، یعنی ظاہر ہے کہ ہم اس پروگرام کو ایک بین المذاہب ہم آہنگی کے طور پر پیش کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہم نے عقائد کے مطابق سوال رکھے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون جواب پہلے دیتا ہے اور کن کو ہم آج انعامات دیں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے بہت ہی قابل احترام سربراہ ہیں آپ تنظیم المساجد اہل سنت پاکستان، محتمم جامعۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضویہ. ہمارے بہت ہی قابل احترام، اکثر و بیشتر آپ انہیں ہمارے ساتھ پروگرامس میں دیکھتے رہتے ہیں، مفتی محمد عابد مبارک صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم. آپ کو عمرہ بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک ہو، جزاک اللہ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے آپ بشپ آف پاکستان ہیں، اکثر و بیشتر ہمارے ساتھ عالم اور عالم کی محفلوں میں ہوتے ہیں، اور بہت پرانا تعلق ہے ان سے. اکثر و بیشتر گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے، اور یہ بڑی کرم نوازی فرماتے ہیں جب بھی ہم ان کو زحمت دیتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں. بشپ صادق ڈینیل، کیسے جناب؟ آپ خیریت سے؟ جناب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. تو چلیں کالز کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عامر بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا کرم. جی بہن آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. عامر بھائی سب سے پہلے تو آپ کو عمرے کی بہت بہت مبارک ہو. شکریہ جی، بڑی مہربانی.
اور آپ نے دوبارہ لائیو پروگرام کیا ہے کہ دیکھ کے بے حد خوشی ہو رہی ہے. آپ کے پروگرام سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. مہربانی اور یو ایس اے کے آپ گئے ہیں, یو ایس اے وہاں آپ نے بہت اچھے پروگرامس کیے ہیں. تو عامر بھائی آپ لاہور بھی تشریف لائیں نا, ہم بھی بہت ایسے لاہور دل کرتے ہیں آپ آئیں یہاں بھی پروگرام کریں, جی آپ سے جی نہیں میں ملاقات ہو. انشاءاللہ دیکھیے اگلے ہفتے سے اللہ نے چاہا تو لاہور سے ہی مسلسل سارے پروگرامز ہوں گے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے ہفتے سے عالم اور عالم کچھ دنوں کے لیے لاہور آپ کے پاس آ جائیں. کوئی چلیں, سوال یہ تو کرنا بہت چاہیں گی؟ اچھی بات ہے. جی عامر بھائی, آپ نے ماشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ بتایا, جی لیکن معجزات کے بارے میں بھی بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کے کیا معجزات ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام عامر انکل, میں عائشہ بات کر رہی ہوں جی کراچی عائشہ, سے. جی عائشہ, سب سے پہلے تو آپ کو عمرہ کرنے کی بہت بہت شکریہ شکریہ, مبارکباد. بڑی مہربانی. اور آپ ابھی یو ایس اے سے ریسنٹلی تشریف لائے, وہاں آپ کا ٹائم کیسا گزرا, کیسا لگا آپ کو وہاں؟ جی انشاءاللہ میں نے بتایا شروع میں کہ اگلے کسی پروگرام میں ہم ضرور بتائیں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ. اور عامر انکل, آپ نے انٹرو میں جو ایسٹر کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی, اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو اللہ جی, تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے مہربانی جی, اور آپ کی ترقیوں میں اضافہ کرے. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. اچھا جی بشپ صاحب, آپ سے ابتدا کرتے ہیں. یہ ایسٹر ہمارے سننے والے ناظرین کو بتائیے, یہ کیوں مناتے ہیں ایسٹر کا تہوار؟ خاص طور پر میں یہ دیکھتا ہوں کہ اکثر جگہ پہ ایگز رکھے ہوتے ہیں, تو یہ ایگز کیوں ہوتے ہیں ایسٹر کے موقع پر؟ تو کچھ ظاہر ہم سب بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑے خوبصورت فیسٹیولز ہوتے ہیں, ان میں سے ایک ایسٹر ہے, کرسمس ہوتا ہے بڑا خوبصورت, سینٹا کلاز آتا ہے اس میں, اور بڑا جناب ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہوتا ہے. اسی طرح ایسٹر ہے, کچھ اگر ہماری رہنمائی فرمائیں. اس میں ایسٹر جو ہے, جس سے اسلامی نقطہ نظر سے وہ فرق ہے, لیکن ہم مانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح پیشن گوئی کے مطابق پیدا ہوا. جی یعنی پیدائش سے لے کر جی اٹھنے تک, آسمان پر جانے تک, یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ گزشتہ سابقہ پیشن گوئی کے مطابق ہوا. صحیح. اور ایسٹر پہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی قربانی دی, صلیب پر وہ مصلوب ہوا اور وہ وہاں پر مر گیا. اس کے بعد قبر میں رکھا گیا, تیسرے دن قبر میں سے زندہ ہو گیا, اور اس کے بعد اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا, اور اس کے بعد وہ آسمان پر زندہ اٹھایا گیا. یعنی مرنے سے پہلے نہیں, مر کر زندہ ہونے کے بعد وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا. صحیح. اس لیے ہم یہ جو خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا ہے, اس کو ایسٹر کے طور پر عید قیامت المسیح کے طور پر مناتے ہیں. اچھا مفتی صاحب, ایک بڑی اچھی اس میں لائن ہے, میں تو پازیٹیوٹی نکالتا ہوں جو چیزوں میں سے ہے, اور ہمیں پازیٹیو ہی دیکھنا چاہیے. اس طرح قربتیں بڑھتی ہیں تو ہم ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں. بھائی دیکھیے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, تو کتنی خوبصورت نصیحت فرمائی تھی کہ جب وہ تم سے پوچھیں تو سورہ مریم تلاوت کرنا. یہ قریب لانے کا ذریعہ ہوتی ہے. یعنی کہ بھائی قرآن تو سراپا یعنی معجزہ بھی ہے, اور کتنی خوبصورت آیات ہیں, بہت اور بھی آیات پڑھی جا سکتی تھی, لیکن وہاں کے لیے خاص طور پر آپ نے یہ ہدایت فرمائی تھی کہ سورہ مریم کی تلاوت کرنا. تو ابھی جیسے بشپ صاحب نے فرمایا کہ مردوں میں وہ زندہ تھا, ٹھیک ہے نا, تو میں تو اس کو پازیٹیو یوں دیکھتا ہوں کہ وہ واقعی سب مردہ تھے, وہ واقعی سب مردہ تھے جو اصل زندہ کو نہ پہچان سکے, اور انہوں نے حضرت عیسیٰ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا, ان کو مقید کیا, تو وہ مردہ ہی تو تھے. تو صحیح معنوں میں حضرت عیسیٰ زندہ تھے. اگر اس کو یوں بھی دیکھا جائے تو بڑی اچھی بات ہے. میں آپ کے بارے میں ایک بات کہوں گا پہلے, آپ الفاظوں کے بادشاہ ہیں. مفتی صاحب پازیٹیو رہنا چاہیے. جی پازیٹیو. میں قرآن مجید فرقان حمید کو پیش جی کرتا جی ہوں. جی مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے, میں وہاں اس کی رہنمائی کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پر. رب العزت اسی واقعے کو ان الفاظ سے ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلہ وما صلبہ ولکن شبہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن وما قتلہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. ان کا عقیدہ یہ ہے, جس طرح آپ نے پازیٹیو ایک بات نکالی, تو ان کے عقیدے میں بھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا, جی, اور ہمارے عقیدے میں بھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا.
مگر ان کے عقیدے میں وہ مصلوب کیے گئے، وہ شہید کیے گئے، قتل کیے گئے. اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قتل نہیں کیے گئے، سلیب نہیں کیے گئے، بلکہ اللہ نے ان کے دشمنوں میں سے ایک شخص کو ان کے مشابہ کر دیا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر وہ لوگ ان کو مار گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، اس شخص کو. اب ترجمہ کیا ہے؟ اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، اور یہ ہے کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے ان کی شبیہ بنا دی گئی. اور جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس کی کچھ خبر نہیں، مگر یہی گمان کی پیروی ہے. اور بے شک انہوں نے اس کو قتل یقیناً نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. بے شک بے شک. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جس مقصد کے لیے آج، جس طرح آپ نے مجھے اس سے پہلے بتایا کہ مسلمان اور عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ سب پاکستان میں رہتے ہیں، تو ان میں ایک ایسی فضا ہونی چاہیے کہ کوئی کسی کو قتل نہ کرے، کوئی کسی کی املاک کو نقصان نہ پہنچائے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم عقیدہ ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اپنا عقیدہ چھوڑ نہیں سکتے. دعوت اسلام تو دیتے رہیں گے، مگر کوئی قبول کرے نہ کرے، لا اکراہ فی الدین، بالکل صحیح، دین میں جبر نہیں ہے. صحیح. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یا مسیح ابن مریم علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے جو گرجا گھر ہیں ان کو جلانا، ان کو توڑنا، یہ کیسا ہے؟ ان پر قبضہ کرنا، یہ کس طرح میں نے پڑھا، یہ غلط اور غلط ہے. اسلام مذہب ہے امن کا، اسلام مذہب ہے سلامتی کا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس پہنچے تو کلیسا میں نماز نہیں پڑھی. کیوں؟ کیونکہ اس میں بہت سارے مسائل میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی علماء نے اخذ کیا کہ کہیں بعد میں آنے والے یہ نہ کہیں کہ ہمارے امیر المومنین نے کلیسا میں نماز پڑھی تھی تو وہ کلیسا مسجد ہو گئی، تو کہیں اپنے علاقوں میں گرجا گھروں پر قبضہ کر کے انہیں مساجد میں تبدیل نہ کر دیں. اور دیکھیے، جب ظاہر ہے کہ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا، پاکستان تو سب نے مل کر بنایا ہے. میں اگر تاریخ میں جانا نہیں چاہتا، ورنہ وہ ایک ووٹ اگر مسیحی کا نہ پڑتا تو شاید پاکستان ہم تک یہ جو آج جس حالت میں موجود ہے، پنجاب اسمبلی کا واقعہ ہے، لیکن یہ ایک پوری تاریخ ہے. اسی طرح قربانیاں بھی بہت دی ہیں. لیکن ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ حقیقتاً ہم ایک دوسرے پر اپنی سوچ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سوچ کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم آہنگ جب ہو جائے گی تو پھر مسلط ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ بھی دیکھیں بشپ صاحب بھی یہاں کتنے خوش بیٹھے ہیں، آپ بھی یہاں تشریف فرمائیں، وہ اپنے عقیدے کی بات کر رہے ہیں، آپ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، اور یہی وہ ہم آہنگی ہے جسے پاکستان میں فروغ دینا چاہیے. اچھا بشپ صاحب یہ بھی بتائیے گا ذرا، یہ تو مفتی صاحب نے بھی گفتگو فرمائی، آپ ایک بات مجھے نہیں بتائی آپ نے، یہ ایگز کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو انڈے رکھنے کا ایک میں بڑا دیکھتا رہا، بڑا مجھے فیسینیٹ کرتے ہیں کہ یہ ایگز کیوں رکھے ہوئے ہیں. ایگز بھی علامت ہے زندگی، نئی زندگی کی. نئی زندگی یعنی اس میں سے ایک نئی زندگی نکلتی ہے. جیسے کرسمس ٹری بناتے ہیں کہ یہ بہار ہے، فروٹ ہے، گرین ہے، اس طرح سے ایک تازہ زندگی کی علامت ہے. ادروائز ان کا تھیولوجیکلی ایسٹر سے یا کرسمس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس یہ ایک زندگی کی علامت ہے، اس میں سے ایک جان نکل رہی ہے. اچھا ایک آپ کو میں ناظرین محترم کچھ پکچرز دکھاتا ہوں. اصل میں ابھی ظاہر ہے کہ ایسٹر سے پہلے گڈ فرائیڈے ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ ہولی تھرسڈے ہوتا ہے. تو گڈ فرائیڈے ہولی تھرسڈے کی یاد میں ہی منایا جاتا ہے. جیزس کرائسٹ یعنی یسوع مسیح نے لاسٹ سپر کے موقع پر، ایک آپ تو سمجھ رہے ہوں گے ظاہر ہے کہ، اور مسیح برادری بھی سمجھ رہی ہوگی، لاسٹ سپر کے موقع پر آپ نے اپنے ماننے والوں کے عقائد کے مطابق، مسیح برادری کے عقائد کے مطابق، آپ نے اپنے ماننے والوں کے پیروں کو دھویا تھا اور چوما تھا، یعنی مسیح اللہ نے. اور اسی کی تقلید میں یعنی پوپ بینیڈکٹ کے بعد جو پوپ فرانسس آئے ہیں، انہوں نے قیدی بچوں کے پیروں کو دھویا، ان کو چوما، جو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جن میں یہودی اور مسلمان بچے شامل تھے. اس کے علاوہ 2 خواتین بھی شامل تھیں. وہ زمین پر اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گئے. پہلے انہوں نے ان کے پیروں پر پانی ڈالا، پھر تولیے سے خشک کیا، اور پھر ان کے پیروں کو چوما. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرا یہ عمل اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ میں آپ کی خدمت کے لیے ہوں، اور یہی بات ہمارے جیزس نے ہمیں سکھائی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، اور میں بھی یہ کام اپنے دل سے کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرا فرض ہے.
اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ناظرین کرام کہ یہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کسی پوپ نے کسی عورت کے پیر چومے ہوں. آج تک کسی عورت کے پیر نہیں چومے. اور یہ بھی پہلی بار ہوا ہے کہ پوپ نے روم سے باہر کسی قید خانے میں یہ عمل سر انجام دیا ہے. اور اس سے پہلے یہ عمل بیلیسکس میں ہوتا تھا جو کہ ان کا اپنا چرچ ہے, وہاں ہوتا رہا, لیکن اب اس سے باہر انہوں نے یہ خدمت انجام دی. تو میں بشپ صاحب سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ جو عمل کیا جاتا ہے یہ اسی روایت کے مطابق ہے جو پوپ نے کیا؟ روایت یہ ہے کہ ایک خادمانہ سپرٹ میں کام کیا جائے. جی یسوع مسیح نے کہا کہ جو سب سے بڑا بننا چاہتا ہے وہ سب سے چھوٹا بنے. صحیح. اور اسی طرح سے یہ ایک فرق ہسٹری ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. اس وقت پکی سڑکیں نہیں تھیں, بند جوتیاں نہیں تھیں, لوگ پیدل آتے تھے, چلتے تھے, اور ہر گھر میں جب کہ مہمان آتا تھا تو اس کے پاؤں دھوئے جاتے تھے. اور یہ ضیافت چونکہ یسوع مسیح کی طرف سے تھی تو جو لوگ آئے ان کے پاؤں انہوں نے دھوئے. جبکہ ایک شاگرد نے یہ کہا کہ اگر تو ایسا ہے, اس نے پہلے منع کیا کہ نہیں, تو اس نے کہا نہیں یہ ہونے دے. اور جب اس نے کہا تو پھر کہتا ہے مجھے پورے نہلا دے. اس نے کہا جو نہا چکا ہے اس کو دوبارہ نہانے کی ضرورت نہیں, اس کے پاؤں دھوئے جائیں. کہ پیدل چل کے آئے ہو تو اس پہ بیٹھنا ہے, کھانے پہ بیٹھنا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ پاؤں گندے ہوں, مٹی ہو اس پہ, اور اس طرح سے. اور دوسری طرف یہ ہے اس نے ایک اچھے میزبان, ایک خادم کی حلیمی اور فروتنی کی مثال دی ہے. ٹھیک. اچھا, وقفے میں جانے سے پہلے ایک سوال آپ کے پاس چھوڑے جاتا ہوں, پھر مفتی صاحب سے بھی ہمیں کچھ سوالات کر دیں. جوڈس نے کیا کیا تھا, یہ ہم وقفے سے آنے کے بعد آپ سے پوچھیں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جانیں گے جوڈس نے جیزس کے ساتھ کیا کیا تھا. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. سوالات آپ کے سامنے موجود ہیں, جلدی جلدی ایس ایم ایس کیجئے, پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. مسیح برادری کے لیے سوال ہے, ویسٹ پوائنٹ کا مائکرو ویو اوون. اے ماں اپنے بچے کو سنبھال, اور اے انسان اپنی ماں سے محبت کر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جملہ کس وقت ادا کیا تھا جو کہ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 27 میں موجود ہے. اس کے علاوہ مسلمانوں سے سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے کتنے برس پہلے اس دنیا میں نبی کی حیثیت سے موجود تھے. جلدی جلدی ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دیں, 436% کر دیجئے اپنا جواب تاکہ آپ کو مائکرو ویو اوون آج دیا جا سکے. جناب, جوڈس نے کیا کیا؟ ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا اس میں وضاحت پہلے کرنا چاہوں گا جی. کہ جو ٹھیک ہے آپ کے عقیدے کے مطابق